اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم و اہلک اعداہم۔ حضرات ناظرین اکرام سلام علیکم۔ بفضل معبود اور بطفیل حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام، ختیجہ ٹی وی کی جانب سے میں عباس ارشاد نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ختیجہ ٹی وی کی جانب سے پیش کردہ اس ایپیسوڈ میں حلال مشکلات اور ہماری مشکلات کے عنوان کے تحت ایک گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، جس میں مسلسل زندگی میں پیش آنے والی پریشانیوں کا حل، آیات قرآنی اور احکام معصومین علیہ السلام جن کو اللہ نے ہماری مشکلات کے حل کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، ان کے اقوال کی روشنی میں حل ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، مشکلات جن سے ہمارا آپ کا سامنا ہوتا ہے، تو ان مشکلات اور ان مصیبتوں کی بھی دو طرح کی قسمیں ہیں۔ کچھ مشکلات وہ ہوتی ہیں، کچھ پریشانیاں، کچھ بلائیں وہ ہوتی ہیں کہ جو بطور امتحان ہوتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کی آیت سے لے کے احادیث معصومین تک یہ بات ثابت ہے کہ مومنین کا امتحان بھی ہوتا ہے، اور یہ قانون خدا ہے، قانون قدرت ہے کہ تمام صاحبان ایمان کو امتحانات کی منزلوں سے گزارا جاتا ہے تاکہ ان کے ایمان کا امتحان لیا جا سکے۔ بہت سی مشکلات امتحان کے طور پہ آتی ہیں۔ اس میں کبھی اولاد کی شکل میں کوئی مشکل ہوتی ہے، کبھی بیماری کی شکل میں کوئی مشکل ہوتی ہے، کبھی دشمنوں کی جانب سے جو اذیتیں ملتی ہیں، وہ مشکلات بھی من جانب اللہ ہوتی ہیں تاکہ مومن کے ایمان کا امتحان لیا جائے۔ ان کا مقصد ایمان کو اور پختہ کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ ساتویں امام باب الحوائد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے آگ کو اور لوہے کو یکجا کیا جاتا ہے اور سونے کو آگ سے گزارا جاتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ جیسے سونے کو آگ سے گزارا جاتا ہے تو سونا آگ سے گزر کے اور نکھر جاتا ہے، ویسے ہی جب مومن کو اللہ امتحان کی منزل سے گزارتا ہے اور وہ مصائب کی آگ سے گزرتا ہے تو اس کا ایمان اور نکھر جاتا ہے۔ مومن کا امتحان جب مشکلوں کے ذریعے لیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایمان میں اور پختگی آ جائے۔ تو عزیزان گرامی، ایک تو مشکلات وہ ہیں جو من جانب اللہ ہیں، ان کا حل بھی معصومین نے بتایا ہے، اور اس کا حل صبر کرنا ہے۔ چنانچہ جناب امیر المومنین حضرت غالب کل غالب علیہ السلام نے فرمایا کہ الدہر یومن لک و یومن علیک، کہ ہر انسان کی زندگی میں دو دن آتے ہیں۔ ایک دن وہ ہوتا ہے جو ہمارے حق میں ہوتا ہے، اور ایک دن وہ ہوتا ہے جو ہمارے خلاف ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا جب ایسا دن آئے جو ہمارے حق میں ہو، جس میں ہمیں مسرتیں مل رہی ہوں، جس میں ہمیں آرام و سکون و نعمات مل رہی ہوں، تو ایسے دنوں میں ہم کو اترانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب ایسا دن ہمارے پاس آئے جس میں ہم مشکلات میں گرفتار ہو جائیں تو امام فرما رہے ہیں کہ ایسے میں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ تو وہ مشکلات جو امتحان کے طور پر ہوں، ان مشکلات کا حل صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے۔ لیکن بہت سی مشکلات احادیث معصومین، آیات قرآن اور معصومین کی تعلیم کردہ دعاؤں سے ثابت ہے کہ بہت سی مشکلات ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے گناہوں کے سبب ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ بہت سی بلائیں ہمارے خطاؤں کی وجہ سے، احکام شریعت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، احکام معصومین کی مخالفت کرنے کی وجہ سے وہ بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ دعائے کمیل میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جب ہم دعائے کمیل میں جو جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تو یہ فقرے دعائے کمیل میں ہماری زبان پر جاری ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ دیکھیے، دعا کا یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ جو بلائیں، جو مصیبتیں، جو مشکلات نازل ہوتی ہیں، تو ہر بلا، ہر مشکل بطور امتحان بھی نہیں ہوتی بلکہ بہت سی مشکلات ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، ہماری خطاؤں کا نتیجہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم بلاؤں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اس کا حل استغفار ہے۔ وہ مصیبتیں جو امتحان کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں، ان کا حل استغفار ہے، توبہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں معصوم کے بتائے ہوئے طریقے سے۔ اور وہ بلائیں جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، وہ مشکلیں جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر نازل ہوتی ہیں، ان کا طریقہ استغفار ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے
اور کچھ مشکلیں آئے دن ہماری زندگی میں آتی رہتی ہیں، جس میں مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ اکثر و بیشتر ہم سب کی زندگی میں ایسا مرحلہ آتا ہے، ایسی مشکل آتی ہے کہ ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بے روزگار ہیں اور ہم نے تجارت کا ارادہ کیا، ہم نے کہیں پر نوکری کا ارادہ کیا، یا ہم نے کسی اہم کام کو انجام دینے کا ارادہ کیا، مگر اس کام کے ارادے کے ساتھ ہمارا ذہن پراگندہ رہتا ہے اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو ہم کام شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ جو تجارت کرنے جا رہے ہیں، یہ جس نوکری کے لیے ہم جا رہے ہیں، یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا۔ تو اب ایسے موقع پر اس مشکل کا کیا حل ہے کہ ہم کسی کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں ابھی معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کام ہمارے حق میں بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس میں ہمیں کامیابی ملے گی کہ نہیں کامیابی ملے گی۔ اس کا حل جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، جسے سید رضی اللہ رحمہ نے نہج البلاغہ میں تحریر فرمایا ہے۔ جناب امیر المومنین کا یہ قول موجود ہے ایسے موقع کے لیے، ایسی مشکل کے لیے۔ امام فرماتے ہیں، میں ترجمہ پیش کرتا ہوں، کہ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لینا چاہیے۔ جناب امیر المومنین مشکل کشا نے اس مشکل کا حل یہ بتایا ہے کہ اگر کسی کام کا ہم آغاز کریں اور ہماری سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کام اچھا ہے کہ برا ہے، اس سے فائدہ ہوگا کہ یہ نقصان ہوگا، تو اس کے لیے امام نے ایک طریقہ یہ بتایا ہے، ایک حل یہ بتایا ہے کہ ہم جب وہ کام شروع کریں، کوئی تجارت ہے اس کا آغاز کریں، کوئی نوکری ہے جوائن کریں، تو ہم اس کے آغاز پر غور کریں، ابتدا پر غور کریں، اسٹارٹنگ پر غور کریں۔ اگر آغاز اچھا ہے تو امام فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا انجام بھی اچھا ہوگا، لیکن اگر آغاز ہی خراب ہے تو یقیناً اس کا انجام بھی خراب ہوگا۔ ایک مشکل کشا کے قول کی روشنی میں یہ حل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دعا کی شکل میں، نماز کی شکل میں بھی جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح کی مشکلوں کو حل کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر ہم کسی کام کے لیے نکل رہے ہوں، بہت پریشان ہیں، ہمارا ذہن بہت پراگندہ ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کام ہمارے حق میں کیسا رہے گا، تو یہ دعا اور یہ نماز، وظائف الابرار اور دیگر دعاؤں کی کتابیں جو آسانی سے ہمارے گھروں پر مہیا رہتی ہیں، اس میں موجود ہے۔ چنانچہ ایسے کاموں کے لیے کہ جس میں ہمیں کوئی خطرے کا اندیشہ ہو، ایسے کاموں کے لیے جس میں ہم فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں، جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے کہ آپ جب کسی سخت کام کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ 2 رکعت نماز، جیسے صبح کی 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، ویسے ہی 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک دعا جو وظائف الابرار میں دعائے حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے تحریر ہے، اس دعا کو پڑھ کے نکلنا چاہیے۔ اس دعا کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ ترجمہ سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ جب ہم سمجھ لیں گے دعا کے مفہوم کو تو اس سے ہمارے ایمان اور عقیدے میں اور معرفت میں بھی اضافہ ہوگا، اور ہمارا کام بھی انشاءاللہ خیر و خوبی انجام پائے گا۔ چنانچہ وہ دعا جو 2 رکعت نماز و 100 مرتبہ استغفر اللہ کے بعد ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے خدا میں نے جو ارادہ کر رکھا ہے تو اس سے ضرور واقف ہے، دیکھ اگر وہ دینی اور دنیاوی اور اخروی حیثیت سے میرے لیے بہترین ہے تو سہل و آسان فرما دے، اور اگر تیری حقیقت میں نظر سے دینی، تیری حقیقت سے، تیری نظر سے وہ کام دینی اور دنیاوی اور اخروی حیثیت سے میرے لیے برا ہے تو اس کو رد فرما دے، چاہے مجھے اچھا لگے چاہے مجھے برا لگے، کیونکہ تو سب جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور کیوں نہ ہو تو ہی ذاتی طور پر تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ جناب امیر المومنین یعنی مشکل کشا نے مشکل کاموں کے حل کے لیے یہ 2 رکعت نماز، 100 مرتبہ استغفر اللہ اور اس دعا کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یقیناً جب ہم جناب امیر یعنی مشکل کشا کی بتائی ہوئی اس دعا کو، اس نماز کو پڑھ کے نکلیں گے تو مشکل سے مشکل کام ہمارے حق میں اللہ آسان کر دے گا، اور جناب امیر المومنین کے صدقے میں ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ تو ایک تو یہ حل ہے۔ دوسرے بہت سے کام جن کو ہم انجام دینا چاہتے ہیں لیکن ان کاموں سے ہمیں نقصان پہنچ جاتا ہے، تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ حلال مشکلات کے فرامین، ان کے اقوال، ان کے احادیث کو مد نظر رکھنا چاہیے،
تو ہم ہر مشکل سے بآسانی گزر سکتے ہیں۔ دیکھیے ایسے کاموں میں جن کا ہمیں کوئی تجربہ نہ ہو، اس کے لیے مشورہ کرنے کا بہت ہی سخت حکم ہے۔ مشورہ، اور جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورے کے لیے مسلسل نہج البلاغہ میں آپ کے ارشادات موجود ہیں۔ مشورے کے لیے آپ نے فرمایا ہے کہ مشورہ، امام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو خود رائے سے کام لیتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو مشورہ نہیں لیتے، اپنی عقل کو عقل کل سمجھتے ہیں، بغیر کسی سے مشورہ لیے، بغیر کسی سے رائے لیے ہوئے کوئی کام انجام دیتے ہیں، وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ مولا علی فرما رہے ہیں کہ جو خود رائے سے کام لے گا، یعنی اپنی رائے سے جو کام کرے گا، وہ تباہ اور برباد ہوگا، اور جو دوسروں سے مشورہ لے گا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو جائے گا۔ یہ مشورے کی فضیلت امام نے بیان کی ہے کہ اپنے کاموں میں مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ اب مشورہ کس سے لیا جائے، اس کے لیے بھی جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ مشورہ ہماری مشکلوں کا ایک حل ہے، لیکن اب یہ مشورہ کس سے لیا جائے، تو اس کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ بوڑھے کی رائے مجھے جوان کی ہمت سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی سن رسیدہ افراد، بزرگ افراد جو ہمارے خاندان میں ہوں، جو ہمارے گھر میں ہوں، جو ہمارے محلے میں ہوں، امام فرماتے ہیں کہ بوڑھے کی رائے مجھے جوان کی ہمت سے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ بزرگوں کے پاس چونکہ تجربہ زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے ہم سے زیادہ زندگی دیکھی ہوتی ہے، ہم سے زیادہ تجربات اٹھائے ہوتے ہیں، لہذا مولا کائنات مشورے کے لیے بزرگ کو، ضعیف کو ترجیح دے رہے ہیں۔ دیکھیں بزرگوں کی اس سے اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ بزرگ ہمارے گھر میں ہیں، لیکن نوجوانوں کو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بزرگ لوگ، وہ ہمارے والدین ہوں، ہمارے دادا دادی ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، اگر ہمارے گھر میں جو بھی بزرگ ہیں تو بزرگوں کو گھر کا پرانا سامان نہیں سمجھنا چاہیے، بزرگوں کو بلاؤں سے بچنے کی سپر سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ بزرگوں کے پاس ایک بہت اچھی طاقت و قوت ہوتی ہے، وہ ہے تجربہ۔ لہذا مولا علی فرما رہے ہیں کہ مشورہ لینے کے لیے، اور مشورہ لینا کس سے چاہیے، بزرگ سے مشورہ لینا چاہیے، تو کبھی انسان ناکام نہیں ہوگا۔ اور دیکھیں پھر مشورہ دینا بھی چاہیے، اچھے سے اچھا مشورہ۔ اس کے لیے بھی حدیث موجود ہے کہ مشورہ دینا، ایک تو مشورہ لینا ہے، مشورہ دینا، اگر کوئی ہم سے آ کے مشورہ لے یا کوئی بزرگ کسی کو مشورہ دے تو مشورہ دینے کے لیے امام فرماتے ہیں کہ مشورہ دینا مشورہ دینے والے کے امین ہونے کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ایک امانت ہے، اور امین ہونے کی علامت ہے کہ اچھے سے اچھا مشورہ دیا جائے۔ اب اس سے دیکھیے خود مولا کائنات کے پاس ان کے مخالفین، ان کے دشمن تک آتے تھے مشورہ لینے، اور مولا علی ان کو مشورہ دیتے تھے، تو یہ مولا علی کا اپنے غیروں کو، اپنے دشمنوں کو، اپنے مخالفوں کو مشورہ دینا ان سے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، خود مولا علی کے امین ہونے کی دلیل ہے۔ تو ایک مشکل کا حل ہو گیا مشورہ، اس کے آگے استخارہ۔ استخارے کے لیے بھی مسلسل ہمارے علماء نے کتابوں میں مختلف قسم کے استخارے درج کیے ہیں کہ استخارہ یعنی جب ہماری عقل بھی کام نہ کر رہی ہو، ہم نے جو مشورے لیے ہوں وہ مشورے بھی سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، تو پھر استخارہ ہے۔ استخارے کا مطلب ہے طلب خیر، کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں طلب خیر کریں کہ اللہ ہماری رہنمائی کرے کہ ہم اس کام کو انجام دیں یا اس کام کو انجام نہ دیں۔ لیکن استخارے کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ استخارہ واجب یا حرام کے لیے نہیں ہے، یعنی نماز پڑھنا واجب ہے، ہم اس کے لیے استخارہ دیکھیں کہ نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں، شراب پینا حرام ہے، ہم اس کے لیے استخارہ دیکھیں کہ ہم وہ پی لیں، تو واجب یا حرام کام کے لیے تو استخارہ ہے ہی نہیں۔ وہ امور جس میں ہماری عقل بھی کام نہ دے رہی ہو، کوئی مشورہ دینے والا بھی ہمیں نہ ملے، تب استخارہ ہے۔ اب استخارے کی مختلف قسمیں ہیں، قرآن کا استخارہ بھی ہے، استخارہ ذات الرقا بھی ہے۔ ہمارے علماء نے مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے مختلف قسم کے استخاروں کا ذکر کیا ہے، جس میں ایک آسان استخارہ ہے جو مومنین کے کام آ سکتا ہے۔ اور دیکھیے استخارے کے لیے ہمارے علماء نے تسبیح کا استخارہ، اس کو بڑی ترجیح دی ہو۔ تسبیح بھی خاک شفا کی ہو تو کیا کہنا، خاک کربلا کی ہو تو کیا کہنا، اس لیے کہ اس کی نسبت کربلا سے بھی ہو جائے گی، تسبیح کی نسبت جناب سیدہ سے، تو دوہری نسبت ہو جائے گی۔ تو جب ہم اس کے ذریعے اللہ سے طلب خیر کریں گے تو پھر ہمارا کام اور ہمارا ارادہ منزل تکمیل تک پہنچے گا۔ تو استخارے کے سلسلے میں شیخ عباس قمی نے کئی استخارے درج کیے ہیں، لیکن سب سے آسان استخارہ جو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے، اس کو انہوں نے حاشیے پر درج فرمایا ہے کہ علامہ مجلسی نے اپنے استاد شیخ بہائی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے
بزرگ اساتذہ سے جو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ سے ملاقات کرتے تھے، سنا ہے کہ تسبیح سے استخارہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تسبیح کو ہاتھ میں لے کر 3 بار محمد و آل محمد پر صلوات بھیجیں، یعنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تسبیح کو ہاتھ میں لیں اور 3 مرتبہ صلوات بھیجیں، اور 3 مرتبہ صلوات بھیجنے کے بعد نیت کریں اس کام کی جس کا ارادہ کیا ہے، اور پھر اپنے ہاتھ کو تسبیح کے دانوں پر ڈالیں، اور تسبیح کے دانوں پہ ڈالنے کے بعد جہاں پر ہماری انگلیاں پہنچیں وہاں سے لے کے ہم تسبیح کے امام تک، جہاں سے ہم نے آغاز کیا ہے تسبیح کا، جہاں سے تسبیح کا آغاز ہوتا ہے، 2 دانے کر کے شمار کریں۔ اب اگر آخر میں 1 دانہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ کام کرنا ہمارے حق میں بہتر ہے، اگر 2 دانے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کام کرنا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو یہ مشکل امور کے لیے کچھ حل ہے جو آپ کی خدمت میں میں نے بیان کیے۔ ایک تو وہ کام جس میں ہماری سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ اس کا آغاز، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے لیے مولا علی کی حدیث بھی ہے، مولا علی کی دعا بھی ہے۔ اس مشکل کا ایک حل مشورہ ہے اور ایک حل استخارہ ہے۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے ایک بہت بڑی مشکل جو ہم سب کی زندگی میں اکثر و بیشتر آتی ہے وہ یہ ہے کہ شادی یقیناً حکم رسول ہے، پیغمبر کی سنت ہے، افزائش نسل کا ذریعہ ہے، اس کے بے حد ثواب کتابوں میں درج ہے۔ شادی کے ذریعے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، گھر آباد ہوتا ہے، نسل کی ابتدا ہوتی ہے، نسل میں افزائش ہوتی ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شادی کے بعد بہت سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، شوہر و زوجہ میں جھگڑا ہو رہا ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے، اتنے جھگڑے بڑھتے ہیں کہ طلاق کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یعنی وہ شادی جو ہمارے لیے ایک مسئلے کا حل ہے، وہ شادی جس کو لفظ شادی سے یاد کرتے ہیں وہ سبب بربادی بن جاتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، یعنی مرض سے پہلے اس مرض کی وجہ معلوم کرنا چاہیے۔ شادی کے بعد جو یہ جھگڑے یہ فسادات ہوتے ہیں اور طلاق کی نوبت پہنچتی ہے، اللہ محفوظ رکھے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو دیکھیے اس کا سبب بھی یہ ہے کہ اس میں احکام معصومین کو اور احکام شریعت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو رشتہ کرتے وقت جو معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے معیار رشتے کا کہ شادی کس سے کرنا چاہیے، لڑکا کیسا ہونا چاہیے، لڑکی کیسا ہونا چاہیے، اس کو دیکھا ہی نہیں جاتا ہے، بلکہ معیار دولت کو بنایا جاتا ہے، معیار پیسے کو بنایا جاتا ہے، معیار عہدے کو بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ معصومین علیہ السلام کی جو احادیث ہیں ان احادیث کے مطابق دولت اور صورت معیار ہی نہیں ہے۔ بہت سے افراد صرف صورت دیکھ کے شادی کرتے ہیں، حالانکہ صورت کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کتابوں میں درج ہے، وسائل شیعہ میں موجود ہے، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ کوڑے پر اگنے والی سبزی سے پرہیز کرو۔ کیا فرمایا؟ کہ کوڑے پر اگنے والی سبزی سے پرہیز کرو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا نبی اللہ یہ کوڑے پر اگنے والی سبزی کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کہ وہ خوبصورت عورت جس کی پرورش غلط ماحول میں ہوئی ہو۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب صورت نہیں دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی پرورش کیسی ہوئی ہے، اس کی پرورش دینی ماحول میں ہوئی ہے یا دنیاوی ماحول میں ہوئی ہے، اس کی پرورش شرعی ماحول میں ہوئی ہے یا غیر شرعی ماحول میں ہوئی ہے۔ اس لیے کہ صورت کا اثر نہیں پڑتا ہے، شادی کے بعد سب سے زیادہ پرورش کا اثر پڑتا ہے کہ وہ کیا کلچر لے کے آئی ہے، کہاں سے آئی ہے۔ تو بہرحال ایک تو لڑکی کے لیے نہ خوبصورتی دیکھنا چاہیے اور نہ دولت دیکھنا چاہیے، دوسرے لڑکے کے لیے بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، پیغمبر اسلام ہو، سب کی حدیث ہے کہ معیار دولت نہیں ہونا چاہیے، معیار دین ہونا چاہیے، دیدار ہونا چاہیے، لڑکا دیدار ہو، نیک و صالح گھرانہ ہو، جس کے لیے احادیث معصومین علیہ السلام موجود ہے کہ نیک و صالح لڑکے سے اپنی لڑکی کا رشتہ کرو۔ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص کہ جس کے اخلاق و دین سے تم واقف ہو، تمہیں اطمینان ہے کہ وہ دین میں بھی اچھا ہے اور اس کا اخلاق بھی اچھا ہے، نبی فرمانے اگر کوئی ایسا شخص تمہاری بیٹی کے لیے پیغام لے کے آئے تو انکار نہ کرنا، بلکہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دینا، کیونکہ انکار کرنے سے زمین پر فساد پیدا ہو جائے گا، یعنی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا احادیث معصومین کی روشنی میں رشتے کے لیے مال و جمال کو معیار نہیں بنانا چاہیے، دین و اخلاق کو معیار بنانا چاہیے۔ اب اس کے بعد شادی طے ہو جاتی ہے۔ اب شادی
میں استخارہ بھی کیا جاتا ہے، استخارہ اچھا بھی آ جاتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر مشاہدے میں آیا ہے کہ بہت سے افراد شکایت کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے استخارہ کروایا تھا فلاں عالم سے اور استخارہ بہتر آیا تھا لیکن شادی کامیاب نہیں ہوئی۔ تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ استخارہ تو اچھا آیا مگر وہ تاریخ جو عقد کے لیے معین کی گئی وہ تاریخ اچھی تھی کہ نہیں، وہ دن اچھا تھا کہ نہیں، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ قمر در اقرب، ہر مہینے میں قمر در اقرب کی جو 3 تاریخیں ہوتی ہیں اس میں شادی کرنے سے منع کیا گیا ہے، تاکید کی گئی کہ قمر در اقرب ہو تو شادی نہ کرنا۔ چنانچہ من لا یحضر الفقی میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے کہ جو شخص قمر در اقرب میں نکاح کرے گا تو وہ کبھی بھلائی نہیں دیکھے گا۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں قمر در اقرب کے لیے کہ ایسی تاریخیں جس میں قمر در اقرب ہوتا ہے۔ قمر در اقرب کب ہوتا ہے؟ یہ جو اسلامی کیلنڈرز آتے ہیں اس میں بھی تاریخیں موجود ہوتی ہیں، جو جنتریاں ہوتی ہیں اس میں بھی تاریخ موجود ہوتی ہے، تو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ قمر در اقرب میں اگر شادی ہوئی ہے تو استخارہ لاکھ بہتر آیا ہو، لیکن چونکہ قمر در اقرب میں شادی ہوئی ہے، امام کی حدیث کی مخالفت ہوئی ہے، لہٰذا اس شادی میں کوئی نیکی اور کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ نحس تاریخیں دیکھنا چاہیے۔ حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ آخری چاند کی جو آخری تاریخیں اس میں شادی کرنے سے، نکاح کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایام غم یعنی معصومین علیہ السلام کی جو شہادت کی تاریخیں ہیں اس میں بھی بہت پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام کے غم کی جو تاریخیں ہوں جس میں ان کا غم منسوب ہو، جس میں کسی امام کی شہادت ہو، تو ایسی تاریخوں میں شادی کرنے کا نتیجہ بربادی ہی نکلتا ہے۔ یہ مشاہدہ ہے، اس کے اوپر پوری کی پوری کتاب تحریر کی جا سکتی ہے کہ ایسی تاریخوں میں جہاں جہاں ہوئی ہیں وہ شادیاں کامیاب نہیں ہوئی ہیں۔ اور اس کے لیے چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ روایت جو مجلسوں میں پڑھی جاتی ہے اس پہ ہم کو غور کرنا چاہیے، خاص کر کے ان افراد کو غور کرنا چاہیے جو کہتے ہیں صاحب شہادت کی تاریخ میں شادی کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ ان افراد کو اس روایت پہ غور کرنا چاہیے کہ چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میری بیٹی کی شادی ہے، آپ شرکت کیجئے۔ تو امام نے فرمایا بھائی جب سے کربلا میں ہمارے بابا شہید ہوئے، ہمارا گھر لٹا، ہم کہیں شادیوں میں شرکت نہیں کرتے، خوشیوں میں نہیں جاتے ہیں۔ اس سے کیا پیغام مل رہا ہے کہ شادی رچانا تو شادی رچانا ہے، وہاں شادی میں جانے سے بھی پرہیز کیا جاتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کو آنا پڑے گا، تو امام نے کہا مجلس کرو۔ دیکھیے اسی لیے شادیوں میں مجلس ہوتی ہے، مگر مجلسیں بھی جو شادیوں میں ہوتی ہے ان کو بڑی رسمی طور پہ کیا جاتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ غور کریں گے تو اللہ کو امام حسین کے غم کے بغیر کوئی خوشی گوارا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے عیدین کی نمازوں کے بعد زیارت وارثہ پڑھنے کی تاکید ہے۔ یہ عید کے دن بھی زیارت وارثہ امام حسین کی زیارت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اللہ کو کوئی خوشی امام حسین کے غم کے بغیر گوارا نہیں ہے، لہٰذا مجلسوں میں شادیوں میں مجلس ہونا چاہیے، اور مجلس بھی رسمی مجلس نہیں بلکہ بھرپور مجلس ہونا چاہیے۔ ایسی مجلس ہونا چاہیے جس میں سینے میں ہاتھ بھی پڑیں اور آنکھوں سے آنسو بھی بہیں۔ تو یہ طریقے اگر ہم اختیار کر لیں گے، امام کے بتائے ہوئے طریقے سے شادی کریں گے، مال و جمال کے بجائے دین و اخلاق و ایمان کو دیکھ کے رشتہ طے کریں گے، تو یقیناً ہماری مشکلیں دور ہوں گی۔ تاریخوں کا خیال رکھیں گے، شریعت کے احکام کا خیال رکھیں گے، تو یقیناً ہماری شادی کی تقریب ہمیشہ کے لیے دولہا دلہن دونوں کے لیے اور سب کے گھر والوں کے لیے مبارک ہوگی۔ اب اس کے بعد شادیوں میں اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نکاح سے پہلے حدیث قصہ ہوتی ہے تاکہ اس کار خیر میں اور برکت ہو جائے ذکر اہل بیت کی وجہ سے۔ پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو مولا علی کے ذکر سے، لہٰذا محفلیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہاں آج کے زمانے میں دیکھا گیا ہے کہ حدیث قصہ ہو رہی ہے اور لوگ صلوات تک نہیں بھیجتے، بلکہ حدیث قصہ کے ہوتے وقت آپس میں ہنسی مذاق ہنسی ٹھٹے ہو رہے ہیں۔ یہ بہت توہین کی بات ہے۔ دیکھیے حدیث قصہ کا مطلب ہے اللہ و رسول اور اہل بیت کا ذکر، جب ان کا ذکر ہو رہا ہو تو اس ذکر کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر اس ذکر کا احترام نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ان کی توہین ہو رہی ہے، اور اللہ اہل بیت کی توہین کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، اب اس کے بعد آخری منزل میں جب دلہن گھر پہ آئے تو اس کے لیے بھی معصومین علیہ السلام کے احکام ہیں کہ جب دلہن کو گھر میں لایا جائے تو کیسے لایا جائے تاکہ شادی کے بعد گھر میں اور برکت میں اضافہ ہو۔ چنانچہ 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے، اور یہ تحفۃ العوام میں موجود ہے اعمال بعد نکاح کے عنوان سے، کہ امام فرماتے ہیں 5ویں امام محمد باقر السلام سے حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب دلہن کو تیرے پاس لائیں
تو کہو کہ پہلے وضو کرے، یعنی دلہن بھی وضو کرے اور دولہا بھی وضو کرے، اور 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، اور دلہن کو بھی حکم دیا جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر خدا کی حمد بجا لائی جائے، یعنی تسبیح جناب فاطمہ اور محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا چاہیے، اور پھر تحفۃ العوام میں دعا درج ہے اور یہ دعا پڑھنا چاہیے، اور وہ عورتیں جو دلہن کے ساتھ آئی ہوں ان سے کہنا چاہیے کہ اس دعا پہ آمین کہیں۔ یہ دعا تحفۃ العوام میں اعمال بعد نکاح کے تحت درج ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں دلہن کے دونوں پاؤں کسی برتن میں دھوئے اور اس پانی کو گھر میں چھڑکے کہ یہ موجب خیر و برکت ہوگا، اس سے خیر و برکت میں اضافہ ہوگا، اور خدا وند عالم 70,000 پریشانیاں گھر سے دور کر دے گا اور 70,000 طرح کی برکتیں گھر میں داخل ہو جائیں گی۔ یہ امام کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اگر ہم ائمہ معصومین کے بتائے ہوئے طریقوں سے شادی کریں اور دلہن کو گھر میں لانے کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو اختیار کریں تو یہ شادی ہمارے لیے سبب برکت بنے گی۔ امام فرمانے 70,000 طرح کی بلائیں دور ہو جائیں گی۔ تو عزیزان گرامی، اس کے بعد پھر ایک مشکل شادی کے بعد یہ آتی ہے کہ شادی ہو جاتی ہے مگر اولاد سے محرومی رہتی ہے۔ اولاد کے لیے بھی ائمہ معصومین السلام نے طلب اولاد کی دعائیں فرمائی ہیں۔ چنانچہ امام محمد باقر السلام فرماتے ہیں کہ جس کے اولاد نہ ہوتی ہے وہ 100 مرتبہ روز استغفار پڑھے۔ اس کے علاوہ سورہ آل عمران جو 3 4 پارے میں ہے وہ زعفران و گلاب سے لکھ کے زوجہ کے بازو پر یا گلے میں اس کو پہنا دیا جائے، انشاءاللہ وہ حاملہ ہو جائے گی۔ اس کے سوا سورہ کوثر بہت زیادہ کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ جو بے اولاد ہیں وہ صاحب اولاد ہو جائے۔ پھر اولاد کے لیے بھی دیکھیے اکثر و بیشتر معذور اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ معذور اولادیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اندھی اولادیں پیدا ہوتی ہیں، لنگڑی لودھی اپاہج اولادیں پیدا ہوتی ہیں، کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ تو یہ سب احکام معصومین، احکام شریعت کی مخالفت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ باتیں قابل بیان نہیں ہیں، وہ کتابوں میں درج ہیں کہ اپاہج اولاد کا کیا سبب ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ اندھا پیدا ہوا ہے، لنگڑا پیدا ہوا ہے تو اس کا کیا سبب ہے، وہ کتابوں میں درج ہے، جس کا خیال میاں بیوی کو رکھنا چاہیے۔ اب آخر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اولاد ہو گئی، خوبصورت تندرست اولاد ہوئی، مگر وہ اولاد ہمارے لیے سبب سکون کے بجائے سبب مشکلات بن جاتی ہے، یعنی نافرمان نکلتی ہے، نالائق نکلتی ہے۔ تو اس کے لیے ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ عام طور پر تعلیم پر زور دیا جاتا ہے، جیسے ہی بچہ 2-2.5 برس کا ہوا اس کے ایڈمیشن کی فکر ہوتی ہے کہ فلاں اسکول میں اور فلاں کرنچ میں اور فلاں اسکول میں اس کا ایڈمیشن کرایا جائے گا، لیکن معصومین علیہ السلام کے جو احکام ہیں، حلال مشکلات نے جو مشکلوں کے حل بتائے ہیں، اس پہ اولاد کے لیے تعلیم سے پہلے تربیت ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 6 برس تک بچے کی بھرپور تربیت کرو، 6 برس کے بعد تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے بچے کو تربیت دینا چاہیے، اس کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھانا چاہیے، بزرگوں کو سلام کرنے کا سلیقہ سکھانا چاہیے، اسے اللہ و رسول و اہل بیت علیہم السلام کے اسماء گرامی یاد دلانا چاہیے، کلمہ یاد دلانا چاہیے۔ سب سے پہلے تربیت ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت، تعلیم سے پہلے تربیت کو رکھا۔ اچھا، تربیت میں بھی نماز کے لیے بھی احکام ہے۔ نماز واجب تو ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد، جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں تو واجب ہوتی ہے، لیکن آغاز نماز بالغ ہونے کے بعد نہیں ہے۔ وجوب نماز کا واجب ہونا بالغ ہونے کے ساتھ ہے، لیکن نماز کی ابتدا کے لیے حکم ہے کہ جب 6 برس کا ہو جائے تو سجدہ کرنا سکھاؤ، اسے ساتھ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ، اسے اپنے ساتھ مسجد لے جاؤ تاکہ وہ نماز کا عادی بنے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے حدیث ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 6 برس کا ہو جائے تو اسے ادب ولایت امیر المومنین سکھاؤ۔ یعنی تربیت میں ایک سب سے اہم بات ہے کہ عبادت کی تربیت دینے کے ساتھ ساتھ مولا علی کی ولایت کی تربیت دینا بھی ضروری ہے، اسے محب جناب امیر بنانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر ہو گیا، انجینئر ہو گیا، فلاسفر ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، لیکن اگر محب محمد و آل محمد نہ ہوا، اگر مولا علی کا چاہنے والا نہ ہوا تو وہ کچھ نہ ہوا۔ تو یہ تمام تر احکام جو معصومین علیہ السلام نے بیان کی ہیں ہماری مشکلات کا حل ہیں۔ اگر ہم ان تمام تر احکامات کو زبان کے بجائے
عملی طور پر اپنی زندگی میں اتار لے تو یقیناً مشکل کشا کے صدقے میں بڑی سے بڑی مشکل ہم سے دور رہے گی۔ ختیجہ ٹی وی کے ناظرین کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ان اعمال کے اوپر عملی طور کے اوپر اپنی زندگی میں ان کو ڈھال لیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ والسلام، شکریہ۔